اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ تمام حضرات کو اور اپنے نفس کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں۔ اللہ نے جو ہمارا خالق حیات ہے، اس حیات کی حفاظت کے لیے جو تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس تدبیر کا عنوان تقوی ہے۔ تقوی کے اندر انسان کی زندگی محفوظ اور تقوی کے باہر انسان کی زندگی غیر محفوظ اور تباہ ہے۔ اور اللہ نے تقوی کے حصول کے لیے بعض مواقع فراہم فرمائے ہیں، بعض زمان، بعض فرصتیں، بعض اپرچونٹیز اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، زمانی مواقع۔ انہی زمانی مواقع میں سے ایک موقع ماہ مبارک رمضان ہے، جو اللہ نے بندوں کے لیے یہ زمانی فرصت، یہ اپرچونٹی مقرر فرمائی تاکہ بندے باتقویٰ ہو جائیں اور ایک ایسا معاشرہ، ایسا سماج تشکیل پائے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہو۔ وہ معاشرہ جہاں پر فردی تعلقات کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہو اور اجتماعی تعلقات کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہو، جہاں کی تعلیم و تعلم کی بنیاد بھی تقویٰ ہو، جہاں کی گھریلو زندگی کی بنیاد بھی تقویٰ ہو، جہاں کے کاروبار کی بنیاد بھی تقویٰ ہو، جہاں کی سیاست کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہو۔ اور وہ تمام رکاوٹیں جو تقویٰ کے حصول کے لیے عام مہینوں میں موجود تھی، اللہ نے اس مہینے میں وہ رکاوٹیں برطرف کر دی۔ اور وہ موقع، بعض مکانی فرصتیں ہیں جہاں پر اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ان مکانات میں ہم حاضر ہوں تاکہ تقویٰ وہاں سے سیکھیں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان زمانی فرصت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے اور تمام رکاوٹوں کو برطرف کر دیا ہے۔ معمولاً جیسے اس سے پہلے بھی عرض کیا کئی بار کہ ہمارے دینی جو مفاہیم ہیں وہ ہمارے کلچر
اور ہمارے آبائی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، جس کے نتیجے میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ماہ رمضان آ گیا تو اب کیا کریں، روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، اور ماہ مبارک رمضان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے سردی کا موسم اور گرمی کا موسم آتا ہے، اور سردی اپنا اثر چھوڑتی ہے اور گرمی، اب جیسے گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے، گرمی کے موسم میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں گرمی اپنا اثر چھوڑ کر رہتی ہے۔ گرمی کا اثر درختوں پر، کھیتوں پر، جس سے کھیت کھلیان پک جاتے ہیں۔ انسان چاہے نہ چاہے گرمی اپنا اثر چھوڑ کے رہتی ہے، اسی طرح سردی بھی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ماہ مبارک رمضان کا تصور اسی طرح کا ہے، موسم کی طرح، کہ ہم چاہیں نہ چاہیں ماہ مبارک رمضان اپنا اثر ہم پر چھوڑ کر رہے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تمام رکاوٹوں کو اس مہینے میں برطرف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کو آمادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مومن چاہے نہ چاہے ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں، برکتیں اس پر نازل ہوں گی۔ نہیں، مومن کو اللہ نے اپنی طرف سے آمادگی پوری کر دی ہے، اب مومن کو آمادہ ہونا ہے ان برکتوں کو دریافت کرنے کے لیے، ان رحمتوں کو دریافت کرنے کے لیے۔ خود بخود سردی اور گرمی کی طرح ماہ مبارک رمضان کا اثر ہمارے اوپر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان، اس کی تیاری جو ہم ماہ رجب اور ماہ شعبان سے کر رہے ہیں، اور ماہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول اللہ نے مسلمانوں کے درمیان ایک جو تفصیلی خطبہ دیا جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں تمام تر فضیلت ماہ مبارک رمضان کی آپ نے بیان فرما دی۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو، ماہ مبارک رمضان نے تمہاری طرف رخ کر لیا ہے، جو خالی ہاتھ نہیں بلکہ پر دامن تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی برکت لے کر۔ تمام تر فضائل ماہ مبارک رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کا حکم رکھتا ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا سو جانا اس مہینے میں عبادت کا حکم رکھتا ہے۔ وہ تمام تر فضائل جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے فرما دی آپ نے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان کی فہرست ترتیب وار آپ نے بیان کر دی۔ فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے میں تم پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں بڑوں کا احترام کرو، بچوں پر مہربانی سے پیش آؤ، اور دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے، اور وہ چیزیں جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، اور وہ چیزیں جن کے سننے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان کے سننے سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھو، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ یہ تمام تر فضائل ماہ مبارک رمضان کے رسول اللہ نے بیان فرمائے، اور صحابہ نے اس کو سنا۔ اس جمعیت میں، اس مجمع میں امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے۔ تو جب یہ رسول اللہ کا تفصیلی خطبہ ختم ہوا تو امیر المومنین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے رسول اللہ سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟
یہ سب آپ نے بیان فرما دیا کہ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، لیکن اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ امیر المومنین ہمیشہ بہترین کے پیچھے ہے، اور جو بہترین عمل ہوتا ہے وہی سخت ترین عمل ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ مشقت والا عمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الورع من محارم اللہ، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ورع ہے۔ ورع اختیار کرو ان چیزوں سے جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے ورع اختیار کرو۔ ورع تقویٰ سے بالاتر ایک مرتبے کا نام ہے، تقویٰ سے بالاتر ایک درجے کا نام ہے ورع۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، حصول تقویٰ، جو قرآن فرما رہا ہے کہ اے مومنو روزہ رکھو، روزہ تم پر فرض ہے، واجب ہے، جیسا تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا مقصد ورع ہے، پورا ماہ مبارک رمضان اس کا مقصد ورع ہے۔ اور امیر المومنین نے رسول اللہ سے ایک ایسی بات پوچھی کہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے تو وہ کیا بن جائے؟ وہ ورع بن جائے۔ یعنی تمام باتیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائیں اگر ورع اختیار کر لیا جائے تو وہ تمام باتیں ورع کے اندر شامل ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں نقصان دہ چیزوں سے بچنے کو، جو چیزیں حرام اللہ نے قرار دے دی ہیں، جو چیزیں معصیت ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، ان سے بچنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے اگر نیچے اگر کوئی چلا جائے تو وہ فسق و فجور ہے، فاسق یعنی جو نقصان دہ چیزوں سے بھی نہیں بچتا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں، اور جتنی چیزیں حرام ہیں وہ سب نقصان دہ ہے انسان کے لیے، تو یہ فاسق اور فاجر جو ہوتا ہے وہ حرام سے بھی نہیں بچتا، اس کی زندگی حرام سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے بہت سے طبقوں کا آپس میں تقابل کمپیریزن کر کے کہا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے پاس جو نظریہ ہے یا ہماری جو سوچ ہے، ہمارے پاس فاسق بھی مومن ہے۔ اگر کوئی شخص حرام بھی کھا رہا ہے، حرام کھا کے بھی وہ مومن ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو عمدن ترک کر رہا ہے، عمدن ترک کر کے بھی وہ شخص مومن ہے۔ روزہ چھوڑ رہا ہے عمدن، روزہ چھوڑ کر بھی ہمارے نزدیک مومن ہے، لیکن قرآن اس کو مومن تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں وہ شخص فاسق ہے، فاجر ہے، جس کی زندگی حرام سے بھری ہوئی۔ مومن کون ہے؟ جس کی زندگی میں سب کچھ حلال ہے، جائز ہے۔ اب مومن کو کوئی خطرہ لاحق ہے یا نہیں ہے؟ فاسق کی زندگی تو پوری حرام سے بھری ہوئی ہے، حرام مال، حرام کمائی، حرام کاروبار، حرام معاشرت۔ مومن کی زندگی خطروں سے خالی ہے یا نہیں ہے؟ نہ، مومن کو بھی اتنا ہی خطرہ لاحق ہے جتنا ایک فاسق کو لاحق ہے۔ فاسق اگر ترقی کر لے، فسق سے باہر آ جائے تو وہ تقویٰ کے مرحلے پر آ جائے گا۔ فاسق اگر فسق سے باہر آ جائے، فجور سے باہر آ جائے تو وہ تقویٰ حاصل کر لے گا۔ مومن جس کی زندگی میں تمام چیزیں ہی حلال ہیں، اب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بھی لاحق ہے خطرہ، اس کو بھی خطرہ درپیش ہے۔ کس بات کا خطرہ درپیش ہے؟ حرام کا نہیں، حرام کا گزر تو نہیں ہے مومن کی زندگی میں۔ مومن کی زندگی میں سب کچھ حلال ہے،
پھر کس بات کا خطرہ درپیش ہے؟ مومن کو حلال ہی کا خطرہ درپیش ہے۔ ورا جو کہتے ہیں، ورا تقوی حرام چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ البتہ تقوی کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے قرآن مجید میں وہ ڈر، خوف اور پرہیز ہے، جو تقوی کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ تقوی کا صحیح ترجمہ حفاظت ہے، محفوظ زندگی، خطروں سے محفوظ زندگی۔ اور ایک بات ہم کو ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اللہ نے جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے، اور دین کا ایک اہم رکن جو اللہ نے تقوی قرار دیا ہے، یہ دین دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین آخرت کے لیے ہے۔ دین کا نتیجہ آخرت ہے، لیکن دین کا اصل فائدہ دنیا میں ہے۔ یعنی وہ دین جو دنیا کو انسان کی کامیاب نہ بنا سکے، وہ آخرت کو کیا کامیاب بنائے گا؟ تو دین دنیا کی کامیابی کے لیے ہے، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جتنی حلال چیزیں ہمارے پاس ہیں، مومن کی زندگی میں جو حلال چیزیں ہیں، وہ تمام حلال چیزیں مومن کی ضرورت نہیں ہیں۔ جتنی حلال چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تمام کی تمام حلال چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہیں۔ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہیں لیکن جائز ہے، حلال ہے، ان سے بچنے کو کہتے ہیں ورع۔ حرام سے بچنے کو کہتے ہیں تقوی۔ وہ حلال چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہیں، ہماری حاجت نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے، اس سے بچ جانے کو کہتے ہیں ورع۔ اور روزے میں آپ کرتے یہی ہیں، وہ چیزیں جو سال بھر حلال ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، مباشرت کرنا، یہ سال بھر حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہی حلال چیزیں ان سے منع کر دیا گیا۔ تو امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا، امیر المومنین کو جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل ورع ہے۔ ورع یعنی ان حلال اور جائز اور مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو جو تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ تو ماہ مبارک، روزے کا نتیجہ تقوی، ماہ مبارک کا نتیجہ ورع۔ انسان میں وہ ورع کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے جو ہے میری جائیداد کا کچھ حصہ ہڑپ لیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ میرے پاس سے اگر میرے بھائی کے پاس کچھ حصہ بڑھ کر جا رہا ہے تو یہ کوئی، اس سے میری زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس سے 1 روپیہ بھی میرے پاس اضافی آ رہا ہے جو میرا حق نہیں ہے، اس سے میری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، اس سے میری زندگی تباہ ہو سکتی ہے، جو میرا حق نہیں ہے اور میرے پاس پہنچ جائے۔ لیکن اگر میرا حق کسی کے پاس پہنچ جائے تو میری زندگی کو کوئی خطرہ، میری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ورع، الورع من محارم اللہ، اس مہینے میں اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے ورع اختیار کرو۔ یعنی وہ حلال چیزیں جو تمہارے لیے سال بھر حلال ہے لیکن تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ ورع معمولاً ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی حلال چیزیں ہیں سب سمیٹ لیں، سب اکٹھا کر لیں، تمام جائز چیزوں کو جمع کر لیں، اپنے پاس اکٹھا کر لیں۔ لیکن ورع کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز ہماری ضرورت اور ہماری حاجت نہیں ہے اس سے بھی صرف نظر کرے انسان، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا ماحصل ہے، ورع حاصل کرو۔ اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ورا اختیار، اور آپ کی زندگی پوری ورا سے عبارت ہے۔ آپ کے لیے جو کہا گیا کہ امیر المومنین کا تقویٰ جو نہج البلاغہ میں بیان ہوا ہے، آپ کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ آپ کے بدن پر ایسا لباس تھا جس کے پیوند لگے ہوئے تھے، جبکہ آپ حکومت میں ہیں، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، جگہ جگہ لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ لباس آپ نے کیوں اختیار کیا جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس سے نفس رام ہو جاتا ہے، اس سے مومن کا نفس رام ہو جاتا ہے، اور یہ قابل اتباع ہے لوگوں کے لیے۔ تو امیر المومنین نے اپنی عمر بھر، اپنی پوری حیات میں ورا اختیار کیا، جو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ الورع من محارم اللہ، اگر یہ ورع آ جائے تو تمام اچھائیاں اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ وقتی صد پیش ماس نود ہم پیش ماس، فارسی کا ایک مصرع ہے، جب آپ کے پاس 100 ہے تو آپ کے پاس 90 بھی ہے، جب آپ کے پاس 100 ہے تو اس کے اندر 90 بھی شامل ہے۔ جب آپ کے پاس ورع ہے تو ورع کے ذیل میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ تمام اچھائیاں ورع کے ساتھ آ جائیں گی، اور یہ کام سخت ہے، ورع اختیار کرنا سخت ہے۔ ممکن ہے تقویٰ بہت سے ہماری مومنوں کے زندگیوں میں تقویٰ ضرور ہو لیکن ورع نہ ہو، اور امیر المومنین ہمیشہ سخت کام اختیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ چنتے تھے، جب بھی آپ کو کوئی کام دیا جاتا تو سخت کام انتخاب فرماتے تھے، آسان کام نہیں چنتے تھے۔ ہم سے جب بھی کہا جاتا ہے ہم آسان کام چن لیتے ہیں، جب بھی کوئی اجتماعی ذمہ داری ہم کو دی جاتی ہے، ہاں یہ آسان کام میں کر لوں گا، لیکن امیر المومنین ہمیشہ سخت کام کے پیچھے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا مدینے میں، اور رسول اللہ کا مہمان یعنی آفیشیل مہمان جب آتا، رسول اللہ کا پرسنل نہیں، مسجد نبوی میں اعلان فرماتے کہ کون ہے جو اس مہمان کو لے جائے اپنے گھر میں اور اس کی ضیافت کرے، اسے اپنے گھر میں رکھے، کھانا کھلائے۔ صحابہ سارے موجود ہوتے تھے لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی تیار نہیں ہوتا تھا امیر المومنین تیار ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں اس مہمان کو اپنے گھر لے جانے، اس کو رکھنے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے میں تیار ہوں۔ جبکہ رسول اللہ کو امیر المومنین کی مالی حالت کا اندازہ ہے کہ علی کے پاس، علی کی مالی حالت کیا ہے، اس کے باوجود، اور علی کے لیے یہ سخت ہے کسی مہمان کو اپنے گھر لے کے جانا اور اس کی پذیرائی کرنا، اسے کھانا کھلانا۔ جب کیونکہ خود جس کے پاس خود اپنے کھانے کے لیے موجود نہ ہو وہ پھر مہمان کو لے جائے تو یہ کام سخت ہے، لیکن یہ کام امیر المومنین اپنے لیے چن لیتے تھے، انتخاب کر لیتے تھے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے اس لیے قرار دیا کہ اس ایک مہینے میں ہماری وہ تربیت ہو جائے کہ حرام سے بچنا تو یقینی ہو ہی جائے، حلال وہ حلال چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے ان سے بھی ہم بچ جائیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں، عادتیں ہماری جو ہیں، عادتوں کو چھوڑنے کا بہترین موقع یہی ماہ مبارک رمضان ہے۔ وہ عادتیں جو خود ہمیں چبھتی ہیں اپنی نظر میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر شخص اپنے آپ کو سب سے بہتر اپنی حالت کو اور کیفیت کو جانتا ہے۔ تو وہ عادتیں جو خود ہمارے لیے چبھتی ہیں، یہ عادت مجھ میں نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ عادتیں ہمارے اندر موجود ہے، یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے تاکہ ان عادتوں سے انسان نجات حاصل کرے، عادتیں چھوڑے اور ارادے مضبوط کرے۔ اور روزے سے بہتر، نہ سائنٹیفیکلی نہ اسپرچولی، روزے سے بہتر آج تک کوئی چیز ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو انسان کے ارادے کو روزے کی طرح قوی کر دے۔
روزہ جس قدر انسان کے ارادے کو قوی کرتا ہے، دنیا میں کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ ایسی نہیں بنی جو انسان کے ارادے کو اتنا مضبوط کر دے جتنا روزہ انسان کے ارادے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، روزے میں انسان کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہی ہے کہ ہم عادتوں کے اسیر نہ بنیں، بلکہ اپنے کام ارادوں سے انجام دیں، ہمارے ارادے مضبوط ہو جائیں۔ اور پھر سب سے کم نصاب جو ماہ مبارک رمضان کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتنے ماہ مبارک رمضان آ کے ہماری زندگی میں گزر گئے، ہمارے بالغ ہونے سے اب تک وہ کیفیت جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ کلچرل ماہ مبارک رمضان ذہنوں پر حاوی ہے۔ وہ ماہ مبارک رمضان جو اللہ چاہتا ہے وہ ہمارے درمیان رائج نہیں ہے، کلچرل ماہ مبارک رمضان۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ماہ مبارک رمضان میں ایک عادت ہم سے ختم ہو جائے، ایک بری عادت جو خود ہمارے لیے ناگوار ہے کہ یہ عادت مجھ میں نہیں ہونی چاہیے، کم از کم یہ سب سے کم ترین نصاب ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا نرسری کا نصاب ہے کہ ایک ماہ مبارک آئے اور جائے تو ایک بری عادت مجھ سے ختم ہو جائے۔ لیکن اصل نرسری سے اوپر کا نصاب تو یہ ہے کہ ہر دن ایک عادت ختم ہو، 30 دنوں میں 30 عادتیں ختم ہوں، ہر دن ایک بری عادت ختم ہو، ماہ مبارک کے ہر دن ایک بری عادت ہمارے وجود سے ختم ہو جائے جس سے خود ہم پریشان ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان جس میں رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اب مومن کو فقط ارادہ کرنا ہے، ارادہ کر کے اور پھر وہ تبدیلی جو ماہ مبارک رمضان کی وجہ سے ہمارے اندر آنی چاہیے، وہ تبدیلی رونما ہو ہمارے اندر، وہ دوسرے مشاہدہ کریں۔ ہم خود زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ جو تبدیلی آئی ہے میرے اندر، نہیں، دوسرے جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ماہ مبارک رمضان گزر جاتا، لوگ ایک نمایاں نورانیت کا اضافہ آپ کے وجود میں محسوس کرتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں لوگ نورانیت کا اضافہ محسوس کرتے تھے کہ ماہ مبارک سے پہلے جو کیفیت تھی ماہ مبارک کے بعد بالکل الگ کیفیت ہے، نورانیت میں اضافہ ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جن چیزوں نے ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، موبائل نے، فاسق تو وہ ہیں جن کے موبائل میں ساری گندی چیزیں ہیں، کوئی حلال چیز اس میں آپ دیکھ نہیں سکیں گے، وہ گندی چیزیں دیکھتے بھی ہیں، گندی چیزیں آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہے، مومن کے موبائل میں تو کوئی گندی چیز نہیں ہے، تمام حلال چیزیں، لیکن کیا تمام حلال چیزیں جو اس کے موبائل میں آ رہی ہیں اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی چیزوں کی ہے جو لایانی ہے، جو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مومن خود اس میں مشغول ہے اور دوسروں کو بھی اس میں مشغول کر رہا ہے۔ تو ان تمام لایانی چیزوں سے بچ جائے مومن۔ یہ موبائل کی جو لایانی چیزیں ہیں، ہزاروں میسیجز جو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن تمام کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا میسیجز ہیں۔ حلال ہے تمام میسیجز، جائز میسیجز ہے، کیونکہ مومن کا موبائل ہے، اور مومن کا موبائل ہونا بھی ایسے چاہیے کہ جب بھی کوئی مانگے فوراً اس کے حوالے کر دے۔ بعض لوگ موبائل دینے میں آگے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں۔ کیوں آگے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو دوسروں کے لیے نامناسب ہے، جب دوسرے دیکھ لیں گے تو اس کی آبرو چلی جائے گی۔ لیکن مومن کا موبائل ایسا ہونا چاہیے جب بھی کوئی مانگے فوراً اس کے حوالے کر دے، یہ لے لیجیے۔ تو حلال سے بھی بچ جائے۔ ایک عالم دین سے ملنے کچھ لوگ جانا چاہ رہے تھے، تو ایک دوسرے عالم دین سے عرض کیا کہ ہم ایک فلاں عالم دین سے ملنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ سانس لیں تم اپنی بات پیش کر دو، کیونکہ وہ اتنا بولتے ہیں کہ تم کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ جیسے ہی وہ ایک مرتبہ سانس لیں تو تم اپنی بات پیش کر دو۔ یہ سب گئے، واپس آئے، واپس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سانس لی ہی نہیں، ہم کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملا ہی نہیں۔
اب یہ جو عالم دین ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں کوئی جھوٹ نہیں کہا، کوئی غیبت نہیں کی، کوئی گالی نہیں دی. اگر یہ کرتے تو یہ فاسق ہو جاتے. کوئی حرام کام ان کی گفتگو میں نہیں تھا، لیکن تمام گفتگو لایانی، بے فائدہ، حلال بے فائدہ جو ضرورت کی نہیں. ان چیزوں سے بچ جانا ہی ورع ہے، جو ماہ مبارک رمضان میں ہم کو حاصل ہونا ہے. ورع جو سخت کام ہے، جو آسانی سے حاصل نہیں ہونے والا ہے، سخت کام ہے. ریاضت چاہیے، قوی ارادہ چاہیے، تاکہ یہ چیز ماہ مبارک رمضان کے آخر میں حاصل ہو اور لوگ اس کا مشاہدہ بھی کریں. عطر آنست کے خود ببویت نہ عطار ببویت. عطر وہ ہے جو خود خوشبو دے، نہ عطار کہے، یہ عطر بیچنے والا کہے کہ اس میں خوشبو اچھی ہے. اس کی خوشبو ہی خود یہ بتا دے کہ یہ عطر سب سے بہتر عطر ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں ورع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. صلاۃ نامیۃ زاکیۃ ترفع بها درجتا وتبین بها فضلہ. اللہم صلی علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصلی علی امیر المومنین علی بن ابی طالب وصلی علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وصلی علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة القائم بالحق المنتظر المہدی. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو اس لیے مقرر فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے ایک باتقویٰ معاشرہ اور ایک باتقویٰ امت تشکیل پائے اور امت کے تمام امور تقویٰ کی بنیاد پر طے پائیں، اور پھر مومنین کے تمام مسائل، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ان کی تعلیم، تمام پہلوؤں پر اس خطبہ جمعہ سے ان کو ایک رہنمائی حاصل ہو. اس ماہ مبارک رمضان کی جو سب سے پہلی مناسبت جو درپیش ہے ہمارے سامنے، وہ 15 ماہ مبارک رمضان ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. حضرت کی ولادت کے موقع پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو یہاں پر رہے گی. دوسری جو مناسبت ہے وہ شب ضربت ہے، 19 ماہ مبارک رمضان. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس مہینے میں ایک قرآن کو نازل کیا ہے، بھیجا ہے، وہیں پر ایک قرآن کو اپنی بارگاہ میں بھی طلب کر لیا ہے. وہ قرآن جس کو اپنی بارگاہ میں اللہ نے طلب کر لیا ہے وہ امیر المومنین ہے. اور شب قدر بھی اسی ہفتے
واقع ہونے والی ہے انہی ایام میں. اور شب قدر وہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری تو ہم رجب اور شعبان سے کر رہے ہیں. اللہ نے شب قدر کو ابتدائی دنوں میں نہیں رکھا. ماہ مبارک رمضان شروع ہوتے ہی شب قدر پہلے عشرے میں پہلے 10 دن میں یا دوسرے 10 دن میں نہیں رکھا. آخری 10 دن میں ماہ مبارک رمضان کے شب قدر کو اللہ نے رکھی ہے. کیوں؟ تاکہ ماہ مبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے سے ہو اور ماہ مبارک کی ابتدا سے شب قدر تک شب قدر کی تیاری. ایسا نہیں ہے کہ جس دن شب قدر ہے اسی دن ہم اپنے آپ کو شب قدر کے لیے آمادہ کریں، بلکہ پہلی ماہ مبارک رمضان سے ہی اپنی آمادگی کا آغاز شب قدر کے لیے کر دے مومن. اور جنگ بدر، فتح جنگ بدر بھی اسی مہینے میں ہے، جہاں پر مختصر تعداد میں با ایمان مومنین نے ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی، جس میں 70 لوگ دشمن کے مارے گئے. ان 70 لوگوں میں سے 35 دشمنوں کو اکیلے امیر المومنین نے قتل کیا. 70 میں سے 35 مشرکین کو اکیلے، 35 کو سارے لشکر نے مل کر قتل کیا. 35 کو یعنی آدھے جتنے مارے گئے وہ آدھے سارے لشکر نے مل کر قتل کیے. امیر المومنین نے اکیلے آدھے لشکر کو، آدھے جو مارے جانے والے ہیں امیر المومنین نے ان کو قتل کیا. خود جنگ بدر میں کئی پیغامات مسلمانوں کے لیے موجود ہیں جو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. ہماری جو ملکی مناسبتیں ہیں، ایک تو بین الاقوامی جو مناسبت ہے وہ مدینہ میں مقیم ایک خاندان ہے. جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ شیخ محمد علی العمری مدینہ کے ایک بزرگ عالم دین تھے، جن کو آل سعود نے کئی بار جیل میں رکھا اور تقریباً 100 برس کے قریب عمر میں ان کا انتقال آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ہو گیا وہیں مدینہ میں. آج کل ان کی جگہ ان کے بیٹے ہیں شیخ کاظم العمری. سعودی 1 سال پہلے سعودی، اور ان کی کوئی سیاسی فعالیت نہیں ہے، نہ ان کے والد کی تھی کوئی سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اس کے باوجود بھی سعودی حکومت 1 سال سے ان کو نامعلوم جیل میں بند کی ہوئی تھی. 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اب ان کو رہا کیا گیا ہے. شیخ کاظم العمری جو مدینہ کے خاص مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور مومنین جو بھی زیارت کو جاتے ہیں ان کی پذیرائی وہاں پہ روز ظہر کے موقع پر نماز اور پھر ان کی پذیرائی ہوتی ہے مومنین کی. آل سعود کی حکمت، آل سعود کی جو پالیسی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. تقریباً 30,000 کے قریب قیدی، اور ان میں اکثر شیعہ آل سعود کی جیلوں میں سخت صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. سخت صعوبتیں. جیل میں جو زندگی ہوتی ہے وہ کوئی راحت والی زندگی جیل میں نہیں ہوتی. جیل میں رکھا ہی جاتا ہے سختی برتنے کے لیے. اور آئے دن پھر شہید بھی کرتے ہیں. 40 لوگوں کو ایک ساتھ پھانسی کی سزا دیتے ہیں آل سعود. یعنی آج کے دور میں بنی امیہ کی حکومت کو اگر دیکھنا ہے تو وہ آل سعود کی حکومت کو دیکھ لیجیے کہ بنی امیہ کس قدر سختی کرتے تھے. ملکی مناسبت، ملک کے حوالے سے یہاں پر ابھی جو ایک سب سے شرمناک واقعہ جو پیش آیا، جو سپریم کورٹ کے وکلاء کی فریاد جس نے بلند کر دی. ابھی دلی پولیس نے دھرم سنسد جو دلی میں منعقد کیا گیا تھا، کہا کہ یہ دھرم سنسد میں کوئی ہیٹ سپیچ ہوئی ہی نہیں، کوئی اشتعال انگیز تقریر دھرم سنسد میں ہوئی ہی نہیں ہے. مقدمے کو بند کر دیا. سینئر وکلاء نے کہا کہ کئی سال سے دہلی پولیس کمیونل ہو چکی ہے. کمیونل یعنی فرقہ پرست، کمیونل ہو چکی ہے. اور ایک طرف دہلی پولیس کا یہ رویہ ہے، اور جہاں مرکز کے جو لیڈرز ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، کوئی ایک بیان نہیں دیتے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، ہتھیار اپنے پاس جمع کرو، ان کی نسل کشی کر دو، حتیٰ خدا اس پر لعنت کرے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرو. سیتاپور میں جو اس نے بیان دیا، اس کے باوجود بھی حکومت کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے تو وہ 1 سال سے جیل میں سڑ رہا ہے.
1.5 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، جس نے یہ کہا کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، اور جو اشتعال انگیز تقریریں کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور وائلنس تشدد برپا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بیل پہ چھٹا ہوا ہے، وہ بیل پہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی کورٹ کی طرف سے پابند ہے کہ کوئی اشتعال انگیز بیان نہ دے، لیکن اس کے باوجود بھی بیان دے رہا ہے، اور دلی پولیس کہہ رہی ہے کہ کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں. یعنی ٹوٹلی حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے یہ دہلی پولیس، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کے لیے یہاں پر دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو جیل میں بند ہمارے ایک مسلمان بھائی نے کہی کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے. ہم تم جو نفرت کا بازار گرم دیکھیں، جو انصاف پسند ہمارے ہندو بھائی ہیں، یہ سینئر وکیل جس نے یہ بات کہی کہ دہلی پولیس، کھل کے انہوں نے بات کہی کہ دہلی پولیس کمیونل ہو چکی ہے، دہلی پولیس بالکل ایک طرف ہو چکی ہے اور پورا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. حتیٰ انہوں نے عدالت پر بھی تنقید کی، جو خود سینئر وکیل ہیں، ہائی کورٹ پر بھی تنقید کی، سپریم کورٹ پر بھی تنقید کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں پر کچھ انصاف پسند لوگ موجود ہیں ہندوستان میں، جو حکومت کے اس پالیسی کو کہ جانتے بوجھتے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ظالموں سے، جو لوگ نفرت کا بازار گرم کیے ہوئے ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے. لیکن یہ جب تک یہ سیکولر لوگ باقی ہیں، ان سیکولر لوگوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا، اور ایک محبت کا ماحول ہم کو اس ملک میں پیدا کرنا ہوگا، تاکہ یہ حکومت کی جو پالیسی ہے نفرت پھیلا کر باقی رہنا. اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ابھی کہ ہم آئندہ 15 سال میں اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، بنا دیجئے، مبارک ہو آپ کو ہندو راشٹر، لیکن کیا ہندو راشٹر میں مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں؟ جیسا اسلامی ملک اگر ہو اور اسلامی حکومت ہو تو وہاں پر اقلیتوں کے حقوق ہے، ان کی جان محفوظ ہے، ان کی عزت محفوظ ہے، ان کی ناموس محفوظ ہے، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہے، ان کو تعلیم کے مواقع فراہم ہیں، ان کو روزگار کے مواقع فراہم ہیں. کیا ہندو راشٹر میں کہیں قانون میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ ہندو راشٹر اگر بنا بھی لیں تو یہ چیز یہ خانہ خالی ہے کیا؟ اقلیتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اقلیتوں کو بس ختم کر دینا ہے، ان کا جینوسائڈ کر دینا ہے. یہ ہے ہندو راشٹر، یہی تعلیمات ہیں ہندو کتابوں میں، یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. یقیناً یہ باتیں نہیں ہیں، محض یہ جو طبقہ ہے یہ ستا کا بھوکا ہے، اقتدار کا بھوکا طبقہ. ان کو ہندو مذہب کی اصل تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے، وإلا ہندو مذہب کی تعلیمات میں تو نان وائلنس ہے، اہنسا ہے، جہاں پر تشدد کا نام و نشان نہیں. لیکن یہاں پر تشدد کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. رام نومی آئی، مسجدوں کے سامنے پہنچ کر نعرے لگا رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان باہر ہیں. اور جو مسلمان بعض نے شاید رد عمل دکھایا ہو، جو خود یہ کہہ رہے ہیں ان کی حکومتوں میں، تو ان کے گھروں پر بلڈوزر. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ یہ پورا ادھرم، دھرم کے نام پہ پورا ادھرم چل رہا ہے. کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا ہے. انصاف تو بنیادی چیز ہے جو اقلیتوں کو دینا ہی ہے. تو لہٰذا ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ہندو بھائیوں کو قریب کریں، اور نفرت کے ماحول کو جس حد تک ہم کم کر سکتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی کوششوں سے، اس حد تک ہم نفرت کے ماحول کو کم کریں. انشاءاللہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. پروردگارہ یہ ماہ مبارک رمضان گزرنے نہ پائے، تو ہمارے اور ہمارے والدین کے اور ہمارے تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کی مغفرت فرما.
ہمارے مراجع کی حفاظت فرما، رہبر معظم سید مقاومت اور آیت اللہ سیستانی کو اپنے حفظ و امان میں فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔